بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی تو کل ہم نے بات کی تھی ان کتابوں پر جو بڑی اہم اور مفید ہیں اور بنیادی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہیں اس فن میں، اس فن کے مبتدی کے لیے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ قدم جمائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں لے کے آئے یا ان کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ کرنے کی کوشش کرے، اور جو اس مضمون میں گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اس کو، ان کتابوں کو ازبر کرے اور مکمل طور پر ان کو یاد کر لے۔ جی ابھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے جی متن الحدیث، علوم الحدیث میں جو متن کے حوالہ سے جو باتیں ہیں۔ جی دیکھیے گا، منکر کی انہوں نے تعریف کی ہے، منکر کی تعریف آپ کو پتہ ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، لہٰذا ہم اس پر زیادہ وہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اس نے پھر سوال کیا ہے کہ وہ روایت جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی جو روایت ہوگی وہ شاذ ہو جائے گی جب ثقہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے، اور اوثق کی روایت محفوظ ہو جائے گی۔ یہ کچھ بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، سوالات ہیں، مختصر جوابات جن کے دے رکھے ہیں۔ کثرت حدیث، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تو حضرت ابو ہریرہ ہیں، امہات میں حضرت ام عائشہ ہیں، اور امہات میں بھی اور اوورآل بھی، یاد رکھیے گا خواتین میں اوورآل بھی حضرت عائشہ ہیں۔ وہ صحابہ جن کی روایت ایک کی تعداد 1000 سے زائد ہو ان کو ہم مکثرین کہتے ہیں، اور مکثرین جو ہیں وہ 7 ہیں، یہ دیے ہیں نیچے۔ حضرت ابو ہریرہ 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ جگہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی، پیج نمبر محفوظ کرنے کا ہے، مکثرین کی تفصیل ساری یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کا نمبر آتا ہے 2630 حدیثیں، پھر حضرت انس بن مالک کا نمبر آتا ہے 2286 حدیثیں ہیں، پھر ام عائشہ صدیقہ کا ہے 2210 ہیں، پھر عبداللہ ابن عباس ہیں 1660 ہیں، پھر حضرت جابر بن عبداللہ کا ہے 1540 ہیں، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 1170 ہیں، اور پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جن سے 848 ہیں، اور پھر حضرت علی ہیں جن سے 586 احادیث مروی ہیں۔ تو یہ تعداد جو ہے جو مکثرین کی ہے، مکثرین کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کثیر الروایہ صحابہ کرام ہیں، بعض نے تعریفات اور بھی کی ہیں، بعض نے 1000 کی قید لگائی ہے اور بعض نے نہیں لگائی، پر کیف حضرت ابو ہریرہ کی جو مرویات ہیں وہ 5374 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قبول اسلام 7 ہجری کا ہے، اس پہ بعض لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، تو لیکن انہوں نے بہت سی احادیث جو ہے اور صحابہ سے بھی لی ہیں، اور 59 میں جو ہجری میں ان کی وفات ہے، تو حضرت امیر معاویہ امیر شام ان کے آخری دور میں، اور اسی طرح نام ان کا عبد الرحمن بن صخر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات 2630 ہیں، حاشیہ میں ساری آ گئیں، حضرت ابو سعید خدری کی، حضرت ابوبکر صدیق کی خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر کی 142 ہیں، حضرت عمر کی 539 ہیں، اور حضرت عثمان کی 146 ہیں، اور حضرت علی کی 586 ہیں۔ یہ بہت مطلب یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کو لازمی یاد کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو وفات ہے وہ 44 ہجری میں ہے، اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری جن کو ہم ابن شہاب زہری کہتے ہیں، ان کا اصل نام محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری ہے، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 124 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ وہی ہیں جن کو تدوین حدیث کا اصل بانی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے یہ سلسلہ، پاکیزہ سلسلہ جنہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی صحیحین، اور صحیحین سے مراد بخاری و مسلم ہے۔ وہی یہ غیر مطلوب بھی ہوتی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث معضل کی تعریف کی کہ جس کی سند کے درمیان سے 2 یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہو جاتے ہیں، وہ حدیث معضل ہو جاتی ہے۔ اور معجم وہ کتاب جو جس میں احادیث شیوخ کو مد نظر رکھ کے ترتیب بنائی جائے اس کو معجم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عزیز حدیث کے ہر طبقہ میں کم از کم 2 راوی ہونے چاہیے، حدیث عزیز وہ ہوگی، اور حدیث غریب جہاں پر 1 ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور خبر مشہور جہاں پر جو ہے وہ 3، اور خبر مشہور متواتر کے درجے پہ چلی جاتی ہے۔ وہ حدیث جس کی سند تابعی پر ختم ہوتی ہے وہ حدیث مقطوع ہے، تابعی پر، اور صحابی پہ ہو تو موقوف ہے، اور اگر براہ راست آئے تو وہ مرفوع ہے۔ اچھا جی، ایک ہیں حافظ الشق اور ایک ہیں حافظ الغرب،
یعنی حافظ مغرب علامہ ابن عبد البر کو کہا جاتا ہے اور حافظ شرق خطیب بغدادی کو کہا جاتا ہے، اور دونوں کی وفات 463 ہجری ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک کو حافظ مغرب کہا جاتا ہے اور ایک کو حافظ مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کو حافظ مغرب کہا جاتا ہے، جبکہ خطیب بغدادی کو حافظ مشرق کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، احادیث جمع کرنے والے اولین محقق، تحقیقی اعتبار سے احادیث جمع کرنے والوں میں امام اوزاعی کا نام آتا ہے، جس نے اسناد حدیث کی تفشیش کی سب سے پہلے۔ اس میں حضرت تابعی ہیں، یہ عامر شعبی ان کا نام آتا ہے۔ طلب الاسناد العالی سنہ صحیحہ، یہ امام حاکم کا قول ہے، مستدرک حاکم کے جو مؤلف ہیں، کہ طلب الاسناد العالی، عالی اسناد کا طلب کرنا، یہ سنہ صحیحہ ہے، صحیح رستہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور معرفت الرجال نصف العلم، جو اسماء فن الرجال ہے، اس کی جو معرفت ہے یہ نصف علم ہے، یہ علی بن مدینی نے کہا تھا۔ الاسناد الصلاح المومن، اسناد جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ امام سفیان ثوری نے کہا تھا کہ اس سے منافق اور مومن پہچانے جاتے ہیں، صحیح اور حدیث صحیح واضح ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات کے فعل کو شرعی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔ امام بخاری نے امام ترمذی سے 2 حدیثوں کا سماع بھی کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری نے الجامع الصحیح جو ہے وہ 16 برس کے اندر مکمل کی ہے، اور جبکہ امام مسلم نے جو اپنی صحیح مسلم ہے اس کو 15 برس میں مکمل کیا، اور صحیح مسلم نے روایت صحابہ کی جو تعداد ہے وہ 218 ہے، براہ راست جو روایت صحابہ ہے وہ۔ اچھا جی، حدیث معنان میں امام بخاری نے ملاقات کی شرط رکھی ہوئی ہے کہ ملاقات ہونا ضروری ہے، وہ حدیث معنان کہلائے گی کہ جس کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اس کو وہ حدیث معنان جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ صحیح بخاری کی جو ثلاثیات ہیں، یہ PPSC میں سوال تھا، وہ 22 ہیں۔ سنن ترمذی کی جو ثلاثی روایات ہیں وہ 1 ہے سنن ترمذی میں، اور سنن ابی داؤد میں بھی 1 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں جو ثلاثیات کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ثلاثی روایات جو ہے وہ 0 ہے۔ اس کے اندر صحیح مسلم میں، صحیح المسلم میں کوئی ثلاثی روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اہم مقام ہے یاد رکھنے کا، کہ صحیح البخاری میں ثلاثیات کی تعداد 22، سنن ترمذی میں 1، سنن ابی داؤد میں 1، سنن ابن ماجہ میں 5، اور صحیح مسلم میں کوئی جو ہے وہ ثلاثی روایت موجود۔ ثلاثی روایت کا مطلب ثلاثی روایات، یعنی ثلاثی روایات کا مطلب کہ 3 ہر زمانے میں 3 راویوں کے ساتھ جو نقل ہونے والی روایت۔ اچھا جی، مقدمہ ابن صلاح بڑی معروف کتاب ہے اصول حدیث کے اوپر، اس کے جو مصنف ہیں علامہ ابن صلاح، ان کی جو وفات ہے وہ 643 کے اندر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح امام دارقطنی 385، علامہ ابن قیم مشہور معروف زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے جو مؤلف ہیں، اور ان کی وفات 751 ہجری میں ہے۔ مشہور محدث ناصر الدین البانی کی 1999 میں ہے۔ شاہ ولی اللہ کا ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، صحیفہ علی، جس میں حدود و قصاص تھے، اور کس حدیث ایک حدیث کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے ملک شام کا 1 ماہ کا سفر جو ہے وہ کیا تھا، جابر بن عبداللہ نے۔ اچھا جی، کس محدث نے سہ ستہ کا اردو ترجمہ کیا؟ سب سے پہلے علامہ وحید الزمان خان، علامہ وحید الزمان خان رحمہ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا، اور رام ہرمزی جو ہیں، امام رام ہرمزی، ان کی وفات 360 ہے۔ مشہور حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں، سند اور متن کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ لغوی اعتبار سے ایک شخص روایت کرے تو وہ خبر ہے۔ مسند الیہ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ مسند الیہ کے اعتبار سے یعنی جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے اس اعتبار سے 4 ہیں: قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ مرفوع، موقوف اور مقطوع جو ہے وہ تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، صحابی کرے، تابعی کرے، اور جب رسول اللہ رب العزت براہ راست کلام کرتے ہیں، نبی کی زبان سے کرتے ہیں، تو اس کو پھر ہم حدیث قدسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب جو حدیث صحابی کی طرف منسوب ہو تو وہ موقوف ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، صحیفہ حمام بن منبہ پہ میں نے بہت تفصیل سے پہلے کلام کر رکھا ہے، لہذا میں یہاں پر اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق حدیث کی تعداد جو صحیفہ حمام بن منبہ تھا اس کی تعداد 138 تھی، اور صحیفہ حمام بن منبہ پورے کا پورا جو ہے وہ محفوظ ہے کس میں؟ مسند احمد بن حنبل میں۔ یہ ساری بات ہم کر چکے ہیں۔ تدریب الراوی، ٹھیک ہے جی، اور میں علوم الحدیث کی اقسام کا ذکر ہے، 93 اقسام اوورآل انہوں نے بنائی ہیں جی۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے شارح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کا انتقال جو ہے وہ 1927 میں ہوا ہے۔ سہ ستہ میں
کس کتاب کو؟ اس میں تمام فقہی مسائل سے متعلق حدیث لائی گئی ہیں، وہ سنن ابی داؤد میں ہیں، اور سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد کی جو تعداد ہے وہ 5274 لائی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سنن ابی داؤد موجود ہو تو ان کو فتویٰ پوچھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ سندھ کی دھرتی کے شارحین حدیث بڑے مقبول ہوئے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، مدینہ پاک میں وقت گزرا ان کا، اور یہ ابتدائی دور کی بات ہے، چھٹی چوتھی پانچویں صدی ہجری کی بات ہے، اس زمانے کے یہاں سے بزرگ وہاں گئے اور وہ بڑے شیوخ الحدیث ہوئے۔ ان میں ابو الحسن السندی کا نام آتا ہے، مولانا ابو الحسن السندی، اور ان کا ابھی تک بھی لگا ہوا حاشیہ جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ سیاہ ستہ کی کتابوں کے اوپر اب بھی موجود ہے، شیخ سندی کا حاشیہ۔ تدوین حدیث کا جو سنہری دور ہے وہ تیسری صدی ہجری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 کے 6 امام جو ہے سیاہ ستہ کے وہ یہ تیسری صدی ہجری کے اندر ہی ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ صدی جو ہے یہ سنہری دور ہے اس کا۔ صحیح لذاتی، صحیح لغیر حسن یہ ہو گیا، خبر واحد کی اقسام ہیں یہ ساری، ضعیف کی بھی ہو گئیں۔ کتاب الصدقہ پر بات ہوئی تھی، عبداللہ بن عمر کا ہے، اور جو فقی ابواب سے ہو وہ سنن ہوتی ہیں۔ اموی خلیفہ جس نے احادیث کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ کتاب الفرائض جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت نے ترتیب دی تھی۔ اچھا جی، 10 لاکھ سے زائد درہم خرچ کیے تھے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے علم حدیث کے اوپر۔ اچھا جی، مشہور مستشرق حدیث کے حوالے سے، اس کو ہم پڑھیں گے ابھی آگے چل کے، شیخ المستشرقین جس کو کہا جاتا ہے، وہ گولڈ زہیر ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو متکلم فی روایات ہیں، متکلم فی جن کے بارے میں کلام ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے تو لی گئی ہیں لیکن وہاں کلام موجود ہے، وہ 110 ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی 132 ہیں۔ اور حدیث میں متن کو جو پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم اسماء فن و رجال کہتے ہیں۔ حدیث کا متضاد لفظ جو ہے وہ قدیم ہے، لغوی اعتبار سے حدیث جدید چیز کو کہتے ہیں اور قدیم اس کے مد مقابل آ جائے گا۔ اور اسلامی تعلیمات کا دوسرا اہم ذریعہ بھی حدیث ہے۔ اہل تشیع کی یہ میں کل بات کر چکا ہوں، 4 کتابیں، کتاب الاستبصار اور تہذیب نہیں اس میں ذکر ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کتاب الکافی اور من لا یحضرہ الفقیہ، یہ 4 کتابیں حدیث کی اہل تشیع کے ہاں ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں سے 6 کتابیں ہیں، اس طرح ان کے ہاں 4 کتابیں، الکافی، اسی طرح من لا یحضرہ الفقیہ، کتاب الاستبصار، اور چوتھی کتاب التہذیب۔ یہ 4 کتابیں جس طرح ہمارے ہاں سیاہ ستہ کا درجہ ہے، ان کے ہاں اصول اربع ہیں، اور یہ 4 اصول اربع ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم پر کمیٹی بنائی گئی تھی 6 تابعین کی، اور اس کمیٹی نے حدیثیں جمع کی تھیں، اور اس میں ہر جو صوبہ تھا جس کا ایک گورنر ہوتا تھا، وہاں پر ایک ایک امام کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کمیٹی کے ہیڈ تو ابن شہاب زہری تھے، لیکن کوفہ میں اس کمیٹی کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے وہ امام شابی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے حدیثیں جمع کرنے کا کام کیا، اور مدینہ میں ابن شہاب زہری بیٹھے تھے، جو اوورال سارا جو ہے وہ جمع ہوتا تھا سلسلہ، وہ انہی کے پاس ہوتا تھا۔ شام کے اندر جو اس کمیٹی میں بیٹھے تھے وہ امام مکحول بیٹھے تھے، امام مکحول رحمہ اللہ بیٹھے تھے شام میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سیاہ ستہ کی کتابیں جو تدوین ہوئی ہیں وہ تیسرا دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تدوین حدیث کا یہ تیسرا دور بنتا ہے۔ تدوین حدیث کا جو دوسرا دور ہے وہ جاتا ہے یعنی 110 ہجری سے لے کر 200 تک، اور پھر اس کے بعد تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بعض رات 170 سے بھی تیسرا دور شمار کرتے ہیں، اور تو یہ تدوین حدیث کا بنیادی طور پر تیسرا دور ہے۔ ایک تقسیم بعض علماء نے جو کی ہے اس میں انہوں نے تدوین حدیث کے 5 ادوار جو ہے وہ بنائے ہیں 490 تک، اور ان کو اس نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ پہلا دور جو ہے حدیث کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، یعنی 11 ہجری، پھر 11 ہجری سے 70 ہجری، پھر 70 سے 110، پھر 110 سے 170، پھر 170 سے آگے پھر 200، اور پھر وہاں سے 490۔ اس طرح بھی ایک دور بعض حضرات نے یوں بھی بنایا ہے۔ حدیث تقریری پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو وہ حدیثیں جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جائیں تو وہ متفق علیہ قرار دی جاتی ہیں، اور صحیح بخاری و مسلم کی جو متفق علیہ روایات ہیں ان کی تعداد جی 1906 ہے۔ 1906 روایات جو ہیں یہ بخاری اور مسلم کی سیم ہیں، دونوں میں یہ موجود ہیں۔ یہ متفق علیہ، یہ جگہ نوٹ کرنے کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں یہیں سے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی امام مسلم کے بقول مخزرمین کی تعداد 20 تھی۔ مخزرمین یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی تو وہ مخزرم کہلاتے ہیں۔ اسلام کا زمانہ پایا، اسلام قبول بھی کر لیا،
اور ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ مخزرمین کہلاتے ہیں، ان کو مخزرم شمار کرتے ہیں، اور ایسے جو حضرات ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ لیکن یہ علماء حدیث کے ہاں ہیں، یاد رکھیے گا یہ علماء حدیث کے ہاں ہیں، وگرنہ اگر عربی زبان و ادب کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مخزرم کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مخزر ادرک الجاہلیہ والاسلام، جو جاہلیت کا زمانہ بھی پائے اسلام کا زمانہ بھی پائے، ہمارے ہاں وہ مخزرم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جو سبع معلقات ہیں، جو 7 بڑے قصیدے لکھے گئے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں، تو اس میں جو حضرت لبید بن ربیعہ العامری کا جو قصیدہ ہے، تو لبید بن ربیعہ عامری نے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا وہ مخزرمین میں آتے ہیں۔ حضرت خنسہ مخزرمین میں آتی ہیں، اسی طرح حضرت کعب بن زہیر مخزرمین میں آتے ہیں، تو لہٰذا وہ مخزرم کا معنی اور ہے، یہ مخزرم کا معنی حدیث کے تناظر میں۔ اچھا جی، وہ جانور ہیں کہ جن کو آپ ذبح کیے بغیر، حلال کیے بغیر کھا سکتے ہیں، حدیث میں وہ 2 بتائے گئے، ایک مچھلی بتائی گئی اور ایک ٹڈی بتائی گئی، اور اس کی وجہ ان کا خون بھی حلال ہے اور یہ خود بھی حلال ہے، ان کو آپ براہ راست بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے پہلے بعد آ جاتے ہیں جی غزوہ ذات الرقا۔ جی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز خوف ادا کی تھی۔ غزوہ ذات الرقا یہ وہ غزوہ ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہوا تھا، اور یہ 5 ہجری میں جو ہے وہ تقریباً پیش آیا تھا، یہ اس موقع کی بات ہے، وہاں پر پہلی دفعہ جو ہے وہ نماز خوف ادا کی گئی۔ اس کے بعد جی نماز جنازہ وغیرہ، چاند گرہن کو خسوف اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں، اور کس قبیلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 برتنوں کے متعلق تنبیہ فرمائی تھی؟ حنتم، دبا، نقیر اور مزفر، یہ 4 طرح کے برتن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حنتم کا مطلب ہے کہ ایک تارکول ملا ہوا ٹائپ کا برتن۔ دبا جو ہے وہ کدو کو کھرید کے اندر سے پکا کر کے بنایا جاتا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ نقیر اور مزفت ہے کہ لکڑی کھود کر اس میں سے برتن کو بنانا، اور مزفت جس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ زیورات کے ساتھ جو ہے وہ کرنا۔ تو بہرحال یہ 4 طرح کے برتن تھے، اور قبیلہ عبد القیس تھا جن کو رسول اللہ نے منع کیا تھا۔ حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، یاد بھی کرنی چاہیے۔ اس میں 4 سوالات تھے۔ پہلا سوال تھا کہ مل اسلام، دوسرا تھا مل ایمان، تیسرا تھا جو ہے وہ تیسرا سوال کیا تھا کہ جو ہے وہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی، اور چوتھا تھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، احسان کا تھا، اور پھر کیا تھا کہ متی تقوم الساعہ، یعنی کہ پوچھا گیا تھا وہ آئے کہ جو ہے وہ شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، تو یہ ساری صفات بیان ہوئی حضرت جبریل کی، اور پھر وہ آ کے بیٹھ کے فوازار بتائی اعلیٰ کفیفی، اور انہوں نے اپنے گھٹنے جو ہے ملا دیے اور اپنے پاؤں ہاتھ رکھ دیے۔ پھر اس کے انہوں نے سوال کیا کہ مل ایمان، تو ہم نے کہا الایمان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور پھر اسی طرح ان تؤمن باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی، جو وہ بتایا۔ پھر مل اسلام تو ان تؤمن باللہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ پھر کہا مل احسان، تو ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اور پھر پوچھا کہ متی تقوم الساعہ، تو انہوں نے پہلے جواب دیا حضور علیہ السلام نے کہ جو ہے وہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جو ہے وہ جانتا، یعنی میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر کہا کہ جو ہے وہ ما علاماتها، اس کی علامات تو بتائیں، تو پھر علامات بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، اور آپ دیکھو گے کہ عربوں کے چروائے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بتائی تھیں اس دور کے اعتبار سے کہ اس وقت جو ہے یہ تقوم الساعہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث میں جو ہے وہ جمائی کے روکنے کا ذکر، فطرانہ، ظاہر ہے جب عید الفطر 2 ہجری میں فرض ہوئی، مسلمانوں نے روزے 2 ہجری میں رکھے پہلی مرتبہ، تو ظاہر سی بات ہے فطرانہ بھی 2 ہجری میں کیا۔ اچھا جی، پاک و ہند سے جانے والے یہ بات آئی تھی اس وقت، میں نے بتایا تھا کہ یلملم ان کا میقات ہوتا ہے، جو لوگ، یہ عراقی لوگوں والا میقات ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ہندوستان اور پاکستان سے جو لوگ بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، وہ یلملم سے گزرتے ہیں تو ان کا میقات بھی یلملم ہی ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی حدیث کے مطابق جو ثبوت، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہوتا ہے اس پر بینہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے علی من انکرہ، تو جو اس انکار کرنے والا ہو اس پر جو ہے وہ مدعا علیہ پر جو ہے وہ قسم آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد دین النصیحہ، حدیث جبریل کے راوی حضرت عمر ہیں، نماز کسوف 5 ہجری میں ادا کی گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد روزے میں نے بتا دیا، ایام تشریق اور عید جو ہے
وہ سال میں کتنے دنوں میں روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے؟ 5 دن ہے، ایام تشریق کے اور 2 عیدوں کے، تو یہ کل جو ہے وہ 5 دن بن جاتے ہیں۔ ایام تشریق جن کے اندر ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں 9ویں سے لے کے 12ویں تک۔ اس کے بعد جی تحویل قبلہ کے کتنے ماہ بعد؟ 1 ماہ بعد روزے فرض ہوئے۔ اچھا جی آگے آ جاتے ہیں جی زکوٰۃ باطنی اموال پر کون سا حصہ ہے؟ 40واں حصہ ہے جی۔ باطنی اموال کون کون سے ہوتے ہیں؟ سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ کا کون سا حصہ وصول کیا جاتا ہے؟ وہ 40واں حصہ وصول کیا جاتا ہے باطنی اموال کا۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ جب سونا، چاندی اور نقدی کا براہ راست جو ہے وہ ذکر ہو۔ باقی فصلوں کے اعتبار سے وزن کا ہے، 5 وسق ہے۔ اسلامی سلطنت جو ہے وہ ذمہ آئیں گے۔ پاکستان میں جو یہ سوال پوچھا گیا تھا جی لاسٹ ٹائم کہ پاکستان میں موجودہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جو ہے یہ کب نافذ ہوا تھا؟ 20 جون 1980 میں۔ حج کس تاریخ سے لے کر 8 سے 12 تک؟ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہو گیا جی میقات کی بات آ گئی، میدان عرفات، اونٹ، یہ میں پیچھے کروا آیا ہوں آپ کو سارا، اس لیے میں یہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا جی اس کے بعد آ جائیں آگے، ذوالوجہین آ گیا۔ اچھا جی خدا کا سایہ جو ہے وہ سلطان عادل کو جو ہے وہ کہا گیا، خدا کا سایہ۔ صلح حدیبیہ کے وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضرت ابو جندل لائے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت ان کو واپس کر دیا تھا۔ قیامت کے دن، اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ زرعی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے وہ شرح ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کی تھی، اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو پھر اس صورت میں بھی اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے۔ اچھا جی لا يدخل الجنت قاطع، اچھا امام قرطبی نے کس حدیث کو ام السنہ قرار دیا؟ حدیث جبریل کو قرار دیا۔ اسلام کی کوہان، تو اسلام کی کوہان جو ہے وہ جہاد ہے، جہاد کو اسلام کی کوہان بتایا گیا۔ تو یہاں تک یہ آپ کا ہو گیا جی، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لیں، جو لیکچر ہوتا ہے اور اس کو اسی وقت جو ہے وہ یاد کر لیا کریں، آسانی ہو جاتی ہے۔